ناظرین آداب، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے آج کا خصوصی خبرنامہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہ کانفرنس کے مکمل اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں SCO کی سرپرستی میں علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے بھارت کے طریقہ کار کا خاکہ بیان کیا۔ کانفرنس کے مکمل اجلاس سے خطاب کے بعد وزیر اعظم روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کل وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر ژی جن پنگ نے وسیع بات چیت کی تھی، جس میں بھارت اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی تعمیری نو پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ اس بیچ وزیر خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے چین کے صدر سے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سرحد پر امن اور سکون بھارت کو چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے اور مجموعی تعلقات جن میں پیش رفت جاری ہے، کسی طرح کی رخنہ اندازی سے گریز کرتے ہوئے سرحدوں پر امن برقرار رکھنے کی ضرورت کے بارے میں مفاہمت کی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بادل پھٹنے اور سیلاب کی حالیہ ناگہانی آفت سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے، بچاؤ اور راحت کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے کل جموں پہنچ گئے۔ انہوں نے کٹرا میں سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ویشنو دیوی مندر کے راستے پر زمینی تودے کھسکنے سے ہوئی اموات پر گہری دکھ کا اظہار کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ جموں پہنچنے کے بعد امت شاہ براہ راست جموں کے راج بھون گئے، جہاں انہوں نے اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور جائزہ لیا۔ اس دوران وزارت داخلہ نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور جموں کشمیر کے لیے بین وزارتی مرکزی ٹیمیں IMCTS تشکیل دی ہیں۔ جس کا مقصد شدید بارش، سیلاب، بادلوں کے پھٹنے اور مٹی کے تودے کھسکنے سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لینا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر یہ ٹیمیں صورتحال کا موقع پر ہی جائزہ لیں گی، نیز متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ذریعے کیے گئے راحت کارروائیوں کا بھی جائزہ لیں گی۔ مرکزی ٹیمیں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور جموں کشمیر کے سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات سے متاثر ہونے والے اضلاع کا اگلے ہفتے کے اوائل میں دورہ کریں گی۔
دریاسنا بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے ہماچل پردیش اتراکھنڈ میں کل کے لیے شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی IMD نے انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اگلے 2 دن کے لیے مشرقی راجستھان، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، اڈیشہ، پنجاب اور اتر پردیش میں الگ الگ مقامات پر شدید بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر 6 روز سے ٹریفک بند رہنے کے بعد کل شام شاہراہ کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔ SSB ٹریفک نیشنل ہائی وے نے بتایا کہ گزشتہ شام بنی نالہ کے مقام پر سڑک کو جزوی طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد ادھمپور کے جکھانی علاقے میں پھنسے ضروری اشیاء سے لدی ٹرکوں کو سری نگر کی جانب روانہ ہونے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رات بھر ٹریفک کی نقل و حرکت جاری رہی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر سڑک کی حالت مستحکم رہی اور مزید کوئی نیا لینڈ سلائیڈ نہ ہوا تو آج مزید گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم سری نگر سے جموں کی طرف کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل رامبن اور ادھمپور اضلاع کا دورہ کر کے حالیہ دنوں پیش آئے بادل پھٹنے کے واقعات اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال اور سری نگر جموں قومی شاہراہ کو پہنچے نقصان کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت شروع کرنے کے حوالے سے مروگ، رامبن اور ادھمپور ضلع میں بنی نالہ اور تھاڑ کے مقامات پر جاری بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا، بیکن اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کو اس اہم شاہراہ کو ہنگامی بنیادوں پر قابل آمد و رفت بنانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کم سے کم شاہراہ کے ایک ٹیوب کو آمد و رفت کے قابل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور ضروری سپلائی کی وادی تک رسائی ممکن بن سکے۔ انہوں نے موسمی صورتحال کی وجہ سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور انہیں ریلیف اور بازآباد کاری کے حوالے سے سرکار کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اب سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔